جی، کتاب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کوئی کام کرنے کا بیان، کون سے کام نماز میں آپ کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 624۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ نماز میں ہوتے تھے، آپ ہمیں جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آئے، ہم نے آپ کو سلام کیا نماز میں، آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ساتھ مشغولیت ہوتی ہے، اس لیے نماز میں کسی اور طرف مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یعنی شروع اسلام میں نماز میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ چھین کا جواب بھی دیا جا سکتا تھا، سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا تھا، یعنی کسی کی ضروری بات کا بھی جواب دیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نجاشی کے دربار سے ہو گیا، یعنی ہجرت حبشہ ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو نماز کامل کر دی گئی، یعنی پہلے دو رکھتے تھے نا مکی دور میں، تو مدینہ تشریف لگے نماز کامل ہوگی۔ وہ ہجرت حبشہ سے جب مدینہ میں ہجرت کر کے صحابہ اکرام گئے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز میں سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو صحابہ کو تردد ہوا، پتہ نہیں خفا ہے ہم سے یا کچھ ایسا ہے۔ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرمایا اور کہا کہ نماز میں اللہ سے مشغولیت ہوتی ہے، اس لیے کسی اور کی بات کا جواب نہیں دیا، اور یہ تب ہوا تھا۔ اگلی آیت اسی کے ساتھ یعنی حدیث ذکر جو ہم نے پڑھی اس کے ترجمہ بھی ساتھ ہی مفہوم ذکر کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 625 ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پہلے کلام کر لیا کرتے تھے، ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنی ضرورت اپنے پاس والے سے کہہ دیا کرتا تھا، یعنی ضروری بات جو ہوتی تھی نا وہ کر لیتے تھے، اس میں منع نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ بس ہمیں نماز میں سکوت کا حکم دے دیا گیا کہ اب تم نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ کوئی کام یا حرکت کرنی ہے نماز میں بلا ضرورت۔ تو اس لیے یعنی نماز میں یہ جو خشوع کا حکم ہے، پوری توجہ یکسوئی کا حکم ہے، اپنے اعضاء کو روکے رکھنے کا حکم ہے، یہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ کیسے ہم نے گناہوں سے خود کو روکنا ہے۔ اسی لیے دن میں بار بار نماز پڑھتے ہیں اور بار بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک بار کی بھی دعا بھی تو کافی تھی نا، اللہ جی قبول کر لی، صراط مستقیم پہ چل گئے، بس ٹھیک ہے، لیکن شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں صراط مستقیم پہ ہی بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے۔ اب صراط مستقیم تو ہم نے مانگا اللہ سے، اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور اسی پہ شیطان بیٹھ گیا ہے آ کے، اور پھر اس نے کہا تھا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، ساروں کو گمراہ کروں گا، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں کر سکوں گا، جس میں انبیاء کرام آتے ہیں، شہداء صدیقین صالحین یعنی آتے ہیں، تو یعنی ان کو اللہ نے فرمایا تھا میرے بندوں پہ تیرا زور بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بار بار پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان پہ حملہ ور ہوں گا۔ اب وہ بیٹھا بھی صراط مستقیم پہ، حملہ ور بھی بار بار ہے، اس لیے حکم ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا بھی مانگے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت دینا، بچا کے رکھنا اس کے شر سے، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پہ انعام کیا، ان سے بچانا، ان کا نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے اور جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو اسی لیے اعضاء کو بھی روک کے رکھنا، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں تربیت دی جاتی ہے، جیسے تم نماز میں خود کو روک کے کھڑے ہوئے نا، اپنی نظر کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اسی طرح نماز کے بعد بھی اگلی نماز تک اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا ہے۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، یہ ہے نماز سے رکنا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اب ہم بات بھی نہیں کریں کسی سے۔ شروع میں یعنی اجازت تھی، تو تربیت ہو رہی تھی صحابہ اکرام کی، اور نماز سکھلائی جا رہی تھی، اس لیے ان کو اجازت تھی، بیچ میں وہ اپنی ضرورت کی بات کر سکتے تھے، لیکن پھر منع کر دیا گیا۔